اسرائیل غزہ اور مصر کی سرحد کنٹرول کرنے کا خواہش مند، جنگ جاری رکھنے کا اندیا۔ امریکی بحری افواج کے حوثی باغیوں کی 3 کشتیوں پر حملے کے نتیجے میں 10 ارکان ہلاک۔ جاپان میں 7.6 شدت کا زلزلہ، متعدد زخمی، سونامی کی وارننگ جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ 13ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی زون اسرائیل کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو نے ہفتے کو نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ جنگ مزید کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ کی جنوبی سرحدی گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، اسے لازماً بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بندوبست ہماری مطلوبہ ڈی ملٹرائزیشن کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بنیامین نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے فلسطینی علاقے غزہ میں جاری فوجی کارروائی کے دوران تقریباً 8,000 جنگجو ہلاک کیے ہیں۔ حماس کی زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنگ کے دوران اب تک 21,672 فلسطینی ہلاک اور 56,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن کی حوثی باغیوں کے مسلح ونگ نے کہا ہے کہ امریکی بحری افواج نے ان کی 3 کشتیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کی بحریہ کے 10 ارکان ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے مبینہ حملے کی کوئی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی اس کا مقصد بتایا۔ على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية۔ حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں ایک الگ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حوثی فورسز نے اس سے قبل ایک بحری جہاز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ حوثی فورسز کی وارننگز کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز اسرائیل جا رہا تھا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے حوثی باغیوں پر اس وقت فائرنگ کی جب انہوں نے بحیرہ احمر میں ایک مال بردار جہاز پر حملہ کیا۔ بحیرہ احمر پر حملے شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے حوثی جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ سعودی عرب نے 2023 میں 170 افراد کو پھانسی دی، جن میں وہ 4 افراد بھی شامل ہیں جنہیں نئے سال کے موقع پر پھانسی دی گئی۔ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق پھانسیوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ 2022 میں کل 147 مجرموں کو پھانسی دی گئی، جبکہ 2019 میں ریکارڈ 187 پھانسیاں دی گئیں۔ 2023 کے دوران سزائے موت پانے والوں میں دہشت گردی سے متعلق جرائم کے الزام میں 33 افراد اور غداری کے مرتکب 2 فوجی بھی شامل تھے۔ دسمبر میں 38 پھانسیاں دی گئیں، جو کہ مہلک ترین مہینہ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2022 میں سعودی عرب نے چین اور ایران کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بحیرہ جاپان میں آنے والے شدید زلزلوں کے بعد ملک میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے اشیکاوا کے ساحل اور قریبی صوبوں میں زلزلے کی اطلاع دی، جن میں سے ایک کی شدت 7.6 تھی، جس کے فوراً بعد اشیکاوا کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ جاپانی عوامی نشریاتی ادارے NHK TV نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان سے 5 میٹر تک بلند لہریں آ سکتی ہیں اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد اونچی زمین یا قریبی عمارتوں کی بالائی منزلوں پر پناہ لیں۔ زلزلے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس علاقے میں ایک جوہری پلانٹ بھی موجود ہے، جہاں سے فوری طور پر کسی بے ضابطگی کی اطلاع نہیں ملی۔ جاپان میں مارچ 2011 میں ایک بڑے زلزلے اور سونامی کی وجہ سے جوہری پلانٹ تباہ ہو گیا تھا۔ مالی میں اقوام متحدہ کے مشن نے اتوار کے روز بحران سے متاثرہ ملک میں اپنی 1 دہائی سے جاری موجودگی کو ختم کر دیا۔ 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد مالی کے فوجی رہنماؤں کی جانب سے انہیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا اسٹیبلائزیشن مشن 2013 سے مالی میں موجود تھا۔ مشن کے انخلا سے فوج اور مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی میں شدت آنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے ہلاک ہونے والے 311 اور 700 سے زیادہ زخمی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔